اتنے بچے خراب کیے نا قاریوں نے مار مار کے, اتنے بچے باغی بنایا ہے. ایک بچے کا تو میں نے رپورٹ پیش کی تھی نا آپ کو, اس کو جب قاریوں نے مارا ہے وہ چلا گیا خواجہ سراؤں میں اور نامرد بنا اور ناچ گانا شروع کر دیا. پھر تبلیغ والوں نے اس کو سدھارا. ایک اور بچہ قاری صاحب نے اس کو مارا, اس نے گھر آ کے اپنے ٹیچر کو شکایت, اپنے استاد اپنے والد کو شکایت لگائی. والد نے بتایا بھائی آپ نے ایسے درندوں کی طرح کیوں پیٹا ہے بچے کو؟ تو اگلے دن قاری نے دوبارہ پیٹا کہ تم نے بتایا کیوں. وہ بچہ مدرسے سے بھاگا ہے اور شرابیوں میں بیٹھا اور شراب پینے لگا. تم بہت کمپلینز ہیں, بڑے بھاگے. میرے دونوں بڑے بھائی, میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے, ان کو بھی قاری صاحب اتنا کوٹتے پیٹتے تھے, وہ بیچارے پڑھ ہی نہیں پائے. والد صاحب نے ان کو بھی عالم بنانے کے لیے داخل کیا تھا. مجھے بتاتے تھے میں جب جاتا تھا تو مرغا بنا دیتے تھے بس مجھے, مرغے کی ٹریننگ کے لیے. میں نے کہا اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. جب گھر آتا تھا تو مار پیٹ کے نشان پڑے ہوئے ہوتے تھے. تو والد صاحب نے تو کہا نہیں پڑھنا ہے, نہیں کب تک چلے گا ایسے بھائی. تو وہ بھی رہ گئے. قاری لوگ بھی جو بچے کو پڑھائیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہ ہو بھائی. اپنی مسجد میں کیمرے لگواؤ, اسکولوں میں بھی ہاتھ نہ لگائے کوئی ٹیچر بچے کو جب تک پورا پراپر آدمی نہ بن جائے وہ. تو جو بچے ہیں قاری صاحب نے بس سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس, اس کے علاوہ نہیں کوئی بھی. جیسے اب تو یہ کیمرے بہت آ گئے ہیں مسجدوں میں, مدرسوں میں کیمرے اکثر لگے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو نگرانی ہو اس کی. بھائی ہاتھ کیوں لگایا آپ نے؟ وہ کہے میں تو پیار کر رہا تھا. نہیں بھائی, میری نیت پہ شک کرتے ہو؟ بھائی ہم نیت پہ کسی کی شک نہیں کرتے. ہمارے مدرسے میں, ہماری مسجد میں اصول یہ ہے کہ کسی ٹیچر کو کسی بچے کو ٹچ کرنے کی اجازت بولو نہیں. سر پہ ہاتھ بس, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ مار رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں. مارنا پیٹنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی. تو ہاتھ نہیں لگائے تو مارنا پیٹنا کہاں سے ہو؟ میں جب مدرسے میں گیا تو ہمارے مدرسے میں مار پیٹ تھی نہیں. عزت تھا, احترام تھا, طلبہ سے شائستگی سے. ہمارے حضرت ایسے بات کرتے تھے, بیٹھیے, لائیے, یہ یہاں رکھ دیجئے. میں کہا یار بڑے خاندانی استاد ہیں بھائی. ٹیچر کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ لا ہے بے غیرت کہیں کا, ایسے گالیاں, بے غیرت. بعض ٹیچر, سارے نہیں. ہم نے کہا یار وہ ہمارے جو اساتذہ تھے وہ بھی ایسی بات کرتے تھے, تشریف لائیے ایسے. ہم نے کہا خاندانی قسم کی اردو چل رہی ہے بھائی یہاں پہ. حالانکہ ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے, پنجابی زبان تھی. پنجاب والا آئیے بیٹھیے, عجیب سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہمارے ایک دوست ہے فیصل آبادی, تو کوئی جھگڑا چل رہا تھا. میں نے کہا ان کو گالیاں دو اپنے جو تم سے لڑنے آ رہے ہیں. کیا؟ میں نے کہا ان کو بولو الو کے پٹھے تیری ایسے بات کرو. کہہ رہے مفتی صاحب یہ فیصل آباد میں یہ شریفانہ کلام ہے, الو کے پٹھے مٹھے یہ سے جوم ہی نہیں رہیں گے گی. وہ کہے گا یار بڑا شریف آدمی اور کھاؤ اس کو. میں نے کہا اتنی سے زیادہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں یہ تو کراچی کی ہوں گی گالیاں, فیصل آباد میں تو یہ تو محبت میں کہہ رہے تھے الو کے پٹھے آدرا چائے پیتے ہیں بیٹھ کے. چل بے غیرت کہیں کا, اس طرح تو کہہ رہے ہیں تو محبت میں ہوتا ہے. اور کمینے کیا کر رہے ہیں آج کل, یہ محبت میں ہوتا ہے. میں برائی نہیں کر رہا بھائی, فیصلہ بادیوں کی بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے شاید, ان کی مزاج ایسا ہے نا, مزاج ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. اس لیے مار کٹائی وٹائی صحیح نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگانے کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا فیصل آباد کی جماعت آئی ہوئی ہے. ویسے میں نے بات جو کی ہے غلط